السلام علیکم، میں ہوں شہباز بٹ۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں اعلیٰ پیمانے پر دھاندلی کے خلاف جہاں کراچی سے خیبر پختونخوا تک پوری قوم سراپا احتجاج ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، وہیں پر آج کمشنر راولپنڈی ڈویژن بھی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ اس دھاندلی میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی ملوث ہیں۔ اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن سے چند روز قبل پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا تھا۔ اسی طرح سکندر سلطان راجہ کی نگرانی میں پی ٹی آئی کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ریٹرننگ افیسران کے دفاتر کے باہر انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ لیاقت علی چٹھا نے آج یہ انکشاف کیے ہیں کہ آج نماز فجر کے بعد وہ خودکشی کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اعلیٰ پیمانے پر دھاندلی، یعنی رات گئے تک جو امیدواران جیتے ہوئے تھے انہوں سے وہ ہروا دیا گیا۔ اگر صرف ان کے بیان کو لے کر راولپنڈی ڈویژن کو ہی دیکھا جائے تو اٹک، چکوال، جہلم، راولپنڈی، مری، تلا گنگ، ان میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بھاری اکثریت سے جیتے ہوئے تھے، کلین سویپ کیا ہوا تھا، لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو ان کو ہروا دیا گیا۔ اب بھی اگر فارم 45 کے مطابق رزلٹ اناؤنس کیا جائے تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ان علاقوں میں، ان حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جتوا دیا گیا ہے۔ اب پنڈورا باغ کھل گیا ہے۔ لیاقت علی چٹھا نے انتخابی دھاندلی پر خودکش حملہ کیا ہے اور انکشافات کیے ہیں۔ اس پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ترجمان، جو سپریم کورٹ کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے وضاحت آتی، لیکن یہ بھی ایک حیرانگی کا عمل ہے کہ چیف جسٹس پاکستان خود منظر عام پر آئے اور ان یوٹیوبر کو، ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جن کو وہ چند روز پہلے تک برا بھلا کہتے تھے، ان کے ذریعے اپنا موقف پیش کیا۔ میرے خیال میں جس طرح جسٹس مظاہر حسین نقوی اور دیگر ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوئے، اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہونا چاہیے اور وہاں پر انہیں اپنا موقف دینا چاہیے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو فی الفور ریزائن کرنا چاہیے، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر بھی بڑا دباؤ ہے، ان کی فیملی کا، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کی فیملی ممبران مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے حقائق بے نقاب کریں، عوام کو بتائیں، قوم سے معافی مانگیں اور پھر ریزائن دیں۔ دیکھتے ہیں یہ کب تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ متعدد حلقوں میں، متعدد ڈسٹرکٹس میں بہت سارے ڈسٹرکٹ افیسران اور ریٹرننگ افیسران کے بھی بہت جلد ضمیر جاگنے والے ہیں، وہ بھی حیرت انگیز انکشافات کریں گے، بتائیں گے کہ کس طرح ان کو دھاندلی کا سبق سکھایا گیا، کس طرح انہوں نے دھاندلی کی، کس طرح فارم 45 میں رد و بدل یا ٹیمپرنگ کی گئی، کس طرح جعلی فارم 49 جو ہے وہ تیار کیے گئے اور پھر ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوا دیا گیا۔ دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت ملک میں اضطرابی کیفیت ہے اور جو حکومت سازی ہے اس سے پہلے عجیب و غریب حالات سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت مکمل طور پر احتجاج ہو رہا ہے، ہر جماعت ہی دھاندلی کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو تاحال غیرت نہیں آ رہی اور ان کی ترجمان مریم اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس کی اور یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کو چند سال پہلے ہی پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا، اور اب بھی وہ افسوسناک مطالبہ کر رہی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے سیاستدانوں کے ایسے بیانات پہ کہ کسی سیاسی شخصیت کے خلاف مطالبہ کر رہی ہیں
کہ ان کا سر قلم کاٹ دینا چاہیے تھا۔ حیرت ہے کبھی ایسے بیانات سامنے نہیں آئے، لیکن صورتحال 1970 والی پیدا ہو چکی ہے، دکھائی یہی دے رہا ہے کہ حکومت سازی سے پہلے ہی حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے، کچھ اور الزامات، کچھ اور بیانات، کچھ اور چہرے سامنے آئیں گے، حقائق بے نقاب ہوں گے، ملک میں افراتفری ہوگی، دنگا فساد ہوگا، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے اور پھر گرفتاریاں ہوں گی، اور اسی پداش میں ٹیک اوور کر لیا جائے گا، پھر سارے منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور حکومت سازی کی بجائے پھر ایسی مرمت سازی ہوگی کہ پھر 5 6 7 8 10 سال تک لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ سر جوڑ کر بیٹھے، عمران خان کو رہا کیا جائے، شاہ محمود قریشی کو رہا کیا جائے، جو پی ٹی آئی کے کارکنان جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں جیلوں میں بند ہے ان کو رہا کیا جائے، ان کے سب کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی جائے اور ان مسائل کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، اور نئے سرے سے صاف شفاف انتخابات کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو جیتے ہیں ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، ان کو حکومت سازی کا موقع دیا جائے، اور پھر آنے والے انتخابات کے لیے سر جوڑے جائیں، اور مل بیٹھ کر سیاسی عدم استحکام اور معاشی جو عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کے لیے، غربت، مہنگائی، بے روزگار کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔